بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستوں، جب سے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو دین دے کر بھیجا، اسی وقت سے حق و باطل کا معرکہ ان دونوں کے درمیان قائم رہا۔ خیر اور شر کی قوتیں ہمیشہ آپس میں ٹکراتی رہی، لیکن انجام کار حق والوں کا ہی ہوا۔ سچائی اور کامیابی انہی لوگوں کو ملی جو حق پر قائم رہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر زمانے کے اندر اہل حق کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ، سچائی پر قائم رہنے والوں کے ساتھ معرکہ کاردار گرم رہا۔ بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے بادشاہ، جنہیں اپنی بادشاہت پر پورا غرور تھا، وہ دین سے ٹکرائے، اسلام کے ماننے والوں سے ٹکرائے، لیکن نتیجہ کار انہی کا رہا جو حق پر قائم رہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے دنیا کے اندر بڑی بڑی قوتیں موجود تھی، فرعونہ موجود تھے، جو اپنی پوری قوت کے ساتھ انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ ٹکرائے اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کے لیے روڑے اٹکانے لگے، لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ فرعون جیسے آدمی کو اپنی پوری قوت کے باوجود، اپنی پوری طاقت کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کی پوری فوج کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت غرق کر دیا۔ ایک نہیں ایسے دسیوں واقعات انبیاء کی زندگیوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریش والوں نے ٹکرانے کی کوشش کی، ٹکرائے، لیکن کامیابی اللہ کے نبی کو ہی ملی۔ اللہ کے نبی کے ماننے والے بعد کے دور کے اندر قیصر و کسریٰ بڑی بڑی حکومتیں تھیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ٹکرائے تھے، جو اللہ کے نبی کے صحابہ کو دین پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ ڈال رہے تھے، لیکن سب قصہ پارینہ بن گئے۔ اللہ کا یہ دین، اللہ کے دین کے ماننے والے غالب رہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ جھاگ اوپر رہ جاتا ہے، سمندر کے اندر جو جھاگ اٹھتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ ہوا میں نکل جاتی ہے، ہوا میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ دریا کے اندر چھپی ہوئی رہتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، لوگوں کو فائدہ دینے والی چیز وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر باقی رہتی ہے۔ زمین کے اندر بقا اور اللہ کی اس سرزمین کے اندر باقی رہنا اللہ نے اپنے ماننے والوں کے لیے کیا ہے، اپنے دین پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے۔ اس لیے دین پر عمل کرنے کے لیے آدمی کو جب بھی اس کے سامنے بڑے بڑے مطالبات آئیں دین سے یا شعائر اسلام سے نکلنے کا، شعائر اسلام سے تنازل اختیار کرنے کا، پیچھے ہٹنے کا، ایسے مطالبات ہر زمانے کے اندر ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے دین کے ماننے والوں نے کبھی شریعت کے حکموں کے ساتھ تنازل اختیار نہیں کیا۔ یہ اللہ کا دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے جس دین پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا،
لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس پیدا کی ہوئی چیز کے اندر کوئی کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہ قائم رہنے والا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. انسان کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر، انسان کے سامنے اپنی اجتماعی زندگی کے اندر کبھی ایسے مطالبات، کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں جن چیزوں میں اس کو شریعت کے احکامات سے تنازل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. دین کے احکامات کو چھوڑنا پڑتے ہیں، لیکن کامیاب ترین مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی صورت میں دین کی، شریعت کی بات کو رد کرنے کے لیے اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے سے پیچھے رہنے والا نہیں ہوتا. وہ ہر حال میں شریعت کے حکموں پر عمل کرنے کو اپنی سعادت اور اپنی کامیابی سمجھتا ہے. مسلمانوں نے جب بھی دین کے ہر حکم پر عمل کرنے کو اپنی سعادت سمجھا، وہ ہمیشہ کامیاب رہے. اور جب انہوں نے دین کے معاملے میں کمزوری دکھائی اور وہ پیچھے ہٹے، اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور رسوا کیا. جب بھی دنیا کے اندر اس طرح کے مطالبات اور اس طرح کے دعوے اٹھتے ہیں دین کے سلسلے میں کہ شریعت کے حکم کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ دین اور دین کی باتیں اس وقت چلنے والی نہیں، اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دنیا کی ترقی کو دیکھ کر کے ان کے پیچھے جانا چاہیے. مسلمان کے لیے ترقی دنیا والوں کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے. دنیا والے جو اپنی اتباع اور اپنے متعلق لوگوں کو لے جانے میں ترقی بتلاتے ہیں، مسلمان کے لیے ترقی اس میں نہیں ہے. مسلمان کے لیے ترقی اس قدر پیچھے ہٹنے میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ، ان کے صحابہ کے زندگیوں کو اختیار کرنے والا ہوں. مسلمان اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو فرمایا تھا، ذاقت عمل ایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایمان کی حلاوت کس کو ملتی ہے، دین کا مزہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ جو پورے طور پر پختہ یقین کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مان لے. جب اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا پھر وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا. وہ توحید باری تعالیٰ کے اندر کبھی تنازل اختیار نہیں کرے گا. وہ کسی کے آگے اپنا سر جھکانے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حکم کے آگے بھی سر جھکانے والا ہوگا. اگر اس کو ایمان کا مزہ حاصل کرنا ہے تو اس کو یہ چیز حاصل کرنی ہے. اور وبالاسلام دینا، دین اسلام کو وہ اپنے لیے دین سمجھ لے، اسلام پر وہ اپنے لیے اس کو اپنا دین سمجھ لے. وہ جب اسلام کو اپنا دین سمجھتا ہے، دوسرے ادیان کے اندر اس کو ہرگز کامیابی نظر نہیں آتی. اس کو کامیابی دین اسلام کے اندر نظر آتی. دین اسلام کے ایک ایک فعل پر اور ایک ایک چیزوں پر عمل کرنے میں وہ اپنی سعادت، اپنی خوشبختی، اپنی کامیابی سمجھتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نبی جاننے پر وہ راضی ہے، ماننے پر وہ راضی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، ان کو اپنا نبی ماننے پر وہ راضی ہو گیا. اب اس کے سامنے پھر کسی اور کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. اللہ کے نبی کی بات کے سامنے کسی اور کا فرمان اس کے سامنے نہیں چلتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کو اپنے لیے آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنایا. اسی لیے فرمایا اس کو ایمان کی حلاوت ملے گی. ہماری پہچان ایمان سے ہے، ہماری پہچان اسلام سے ہے، ہماری پہچان اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر قائم رہنے سے، ہماری پہچان اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے اندر ہے. جب مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے، اس بات کو جانتا ہے، دل سے اس کو قبول کرتا ہے، اس کی زندگی کے تمام اعمال درست ہوتے ہیں. اس کے دن و رات پھر شریعت کے مطابق گزرنے لگتے ہیں. وہ اپنی ذات سے لے کر دوسروں کے ساتھ تعلقات تک
वो इबादत से लेकर मामलात तक, वो शादी ब्याह मुआशरत से लेकर लोगों के साथ अखलाक से बरतने तक, हर चीज में वो एक आइडियल और नमूना होता है। इसलिए कि उसके सामने नमूना अल्लाह के नबी होते हैं, उसके सामने नमूना शरीयत के अहकामात होते हैं, उसके सामने उसका परवरदिगार पैदा करने वाला होता है, उस पर उसको गैर मुतज़ल्ज़ल यकीन होता है। करने वाली जात अल्लाह की है, कामयाबी देने वाली जात अल्लाह की है, वही इंसान को कामयाबी देने वाला होता है। इसलिए वो दुनिया के अंदर उठने वाले किसी फितनों के मुकाबले में वो घबराता नहीं है। इसीलिए फरमाया गया वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। कमजोरी मत दिखाना, हुज़्न मलाल की शिकार मत होना। याद रखना तुम ही सरबुलंद होगे अगर तुम मोमिन हुए, अगर तुम ईमान पर कायम रहे। अल्लाह का वादा है वअंतुमुल आलौन कि तुम्हारे लिए ही सरबुलंदी है। वला तयसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह के साथ कुफ्र करने वाले होते हैं, वो अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं। मोमिन कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, उसको अपने दीन पर इत्मीनान होता है। वो शरीयत को अपनी जिंदगी के हर मामले में नाफिज करने वाला होता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जिस दीन को अल्लाह ने हमें दिया, अल्लाह ने हमें ताबी बनाया है, और जिस नबी को अल्लाह ने हमारे लिए नबी बनाया है, और जिस अल्लाह को हमने अपना रब मान लिया है, फिर हमें किसी दूसरे की तरफ नजर उठाने की जरूरत नहीं है। दीन कामिल है, मुकम्मल है, इसके अंदर किसी इजाफे की जरूरत नहीं है, इसके अंदर किसी जमाने में भी किसी नक्स की जरूरत नहीं है, कमी करने की भी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने ऐसे मुकम्मल दीन को हमें भेजा है, हमें ऐसे मुकम्मल दीन का हमें ताबे बनाया है, हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। ऐसा कामिल दीन अल्लाह ने दिया है जो क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए दीन बनाया गया है। क़यामत तक आने वाले तमाम लोगों के लिए उसको शरीयत के तौर पर अता किया गया है। इसलिए हमें उस पर मजबूती से कायम रहते हुए उस पर अल्लाह के शुक्र को अदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबों को उसकी तौफीक अता फरमाए, हमें ईमान पर सलामत रखे, अपने वक्त पर हम सबों को ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।